نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یوم آزادی تحریک پاکستان کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے لوگو تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے۔ اللہ کی لامحدود نعمتوں میں ایک بہت ہی عظیم و شان نعمت جو ہے وہ وطن اور آزادی ہے، کہ کوئی وطن ہو اور آزاد سانسوں کا موقع میسر ہو۔ پاکستان اس حوالے سے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ نعمت ہم اہل وطن کے لیے بھی ہے، اسلامیان ہند کے لیے بھی ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی پاکستان ایک نعمت ہے، نعمت ہونا چاہیے، تو اس میں بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس ملک کے لوگ جس طرح اسلام سے محبت رکھتے ہیں اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ اسلام کے نام پر قربانی دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ کار فرما رہا ہے، یہ ہماری پوری تاریخ ہے۔ لہٰذا اگر وطن کی صورت میں، پاکستان کی صورت میں ملنے والی اس نعمت کی قدر ہمیں بھی ہونی چاہیے، اور لوگوں کو، دنیا کو، عالم اسلام کو جو توقعات پاکستان سے ہیں وہ بھی اس کا تحفظ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بوسنیا ایک چھوٹا سا ملک یورپ کے، اور جس طرح وہ آزاد ہوا اور جس طرح ظلم کی چکی کے اندر وہ لوگ پسے، وہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ابھی یہ 2-3 دہائیاں پہلے کی بات ہے، لیکن جس طرح وہ ظلم کا نشانہ بنے، لوگوں کو جس طرح اجتماعی طور پر قتل کیا گیا، قبریں بنائی گئیں، جس ظلم سے وہ لوگ گزرے، وہاں کے ایک سابق صدر عزت بیگویج، انہوں نے ایک دفعہ لندن میں تقریر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے اوپر یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے، اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی پاکستان نہیں تھا۔ یہ ایک طرف یہ جملہ جو ہے، ایک طرف پاکستان کو خراج تحسین ہے، اور دوسری طرف اہل پاکستان سے جو عالم اسلام کی، مسلمانوں کی توقعات ہیں اس کا اظہار ہے۔ یہ پاکستان نے جب 98 کے اندر جب یہ دھماکے کیے نا، ایٹمی دھماکے، تو ایک صحافی ہے مصر کا، فہدی حمیدی، اس نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں اس نے کہا کہ اب اسرائیل جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ذرا ہوش سے بات کرے، اس لیے کہ اب ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں۔ یعنی دنیا کے مسلمان پاکستان کی طاقت کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، پاکستان کے وجود کو اپنے لیے ایک بہت بڑا سہارا سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تناظر میں اس وطن سے محبت کرنا، اس کی مضبوطی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا، اور دوسری طرف
دنیا بھر کے مسلمانوں کی جو توقعات اہل پاکستان اور ملک پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، ان توقعات کا بھی ہمیں لحاظ اور پاس کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ آزاد وطن کے اندر ہمیں سانس لینے کا، اپنے معاملات زندگی کو انجام دینے کا ہمیں موقع میسر ہے۔ غلام قوموں سے پوچھیے، اہل ہند سے پوچھیے کہ وہاں مسلمان جس کرب سے مسلسل گزر رہے ہیں، کشمیر والوں سے پوچھیے کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور اسلام کے نام پر یہ محنت دی ہے۔ یہ جو بہت بڑی نعمت ہے اسلام کے نام پر اللہ تعالیٰ نے، اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اپنے قیام میں ہی کس طرح سے اللہ کی طرف سے ایک خاص روحانی ماحول اور ایک بندوبست میسر رہا ہے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی زندگی اور حیاتی کے بارے میں ایک کتاب ہے فوز المقال، اس کی 9ویں جلد کے اندر انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ عرفات کا میدان ہے، دنیا بھر سے مسلمان ان کے رہنما وہاں اکٹھے ہیں، سٹیج پر اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، خلفائے راشدین موجود ہیں۔ تو اچانک ایسے محسوس ہوا جیسے کسی کا کوئی انتظار ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے اور کہا کہ محمد علی کہاں ہے؟ اور قائد اعظم اس مجمع میں سے ایسے نکلے اور سٹیج کی طرف بڑھے، رسول اللہ کے پاس حاضر ہو کے گردن جھکائی، مؤدب کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ علی یہ خواب سنا رہا ہوں آپ کو، تو ان کا خواب، تو آپ نے حکم دیا علی وہ پرچم لے کے آؤ۔ تو وہ پرچم، سبز ہلالی پرچم، اللہ کے رسول کے حکم سے علی المرتضیٰ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو عطا کیا۔ کہتے ہیں کہ میں صبح جب بیدار ہوا تو پہلا کام میں نے یہ کیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ میں نے جوائن کر لی، مسلم لیگ کے اندر شامل ہو گئے۔ خان آف کلات کے بارے میں بھی اسی طرح کی کہ خواب کے اندر اللہ کے نبی نے ان کو حکم دیا کہ پاکستان بن رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کلات جو ہے یہ الگ ریاست تھی، آزاد ریاست ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خان آف کلات کو حکم دیا کہ پاکستان کی حمایت کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ ایسے واقعات اگر میں آپ کو سنانا شروع کروں تو ان کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو نعرہ بلند ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو یہ خدائی انتظام کے تحت جو ماحول، ایک روحانی ماحول بنا کہ اسلام کے نام پر، پھر دیکھیے کہ میرے اور آپ کے نقطہ نظر سے یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا، منصوبے سے ہوتا ہے کہ 14 اگست بھی ہے، 27ویں کی رات بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور 27ویں کی رات ہے، قرآن مجید کے نزول کی رات ہے، پاکستان وجود کے اندر آ رہا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس ملک کی صورت میں اسلامیان ہند کو جو وطن دیا جا رہا ہے اس میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی رضا اور سرپرستی جو ہے وہ یہاں کے رہنے والوں کو اور اہل پاکستان کو اور پاکستان کو حاصل ہے۔ یہ تو مل گیا ہمیں ملک، اللہ کی نعمت، لیکن اب اس نعمت کی قدر کرنا جو تھا یہ کس کے ذمہ تھا؟ بھئی یہ ہمارے ہی ذمہ تھا۔ لیکن دیکھیے کہ ہم نے، اگر اللہ کا قانون یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی جائے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑا جائے، تو پھر اللہ رب العزت خوف اور بد امنی اس ملک اور ملت پر اور لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔
اب اسی کرب سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں کہ پاکستان تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پر ہمیں ملا تھا، لیکن جب ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ آج حال یہ ہے کہ ہم اپنی اگلی پیڑھی اور نسل کو یہ نہیں پوری طرح بتا پا رہے کہ ہم نے پاکستان کیوں حاصل کیا تھا، پاکستان کے قیام کا بنیادی محرک کیا تھا، مقاصد کیا تھے، اہداف کیا تھے، اس ملک کی صورت میں جن اہداف کو ہم نے حاصل کرنا تھا۔ کیا ہم نے پاکستان اس لیے حاصل کیا کہ ہندوؤں کے استحصال سے اپنے آپ کو، ان کے معاشی غلبے سے اپنے آپ کو بچانا تھا؟ کیا ہم نے پاکستان صرف رد عمل میں حاصل کیا کہ ہندوؤں نے اور دیگر قوموں نے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا تو اس کے رد عمل میں ہم اپنے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری سمجھتے تھے کہ ایک الگ وطن بنایا جائے؟ یہ باتیں دونوں بھی درست ہیں، جزوی طور پر یہ بھی درست ہیں، لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف اس مقصد کے لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ یہاں پر ہندو معاشی طور پر غالب تھے، سکھ معاشی طور پر غالب تھے، تو ان کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے، یا جو کانگریسی وزارتیں جو ہیں وہ وجود کے اندر آئی تھیں، آپ لوگ جو تحریک پاکستان پر نظر رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کانگریسی وزارتوں کے نتیجے میں یہاں ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ ہندو اکثریت نے گویا کہ مسلمانوں کو دبانے کی بلکہ ان کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو کیا محض رد عمل میں ہم نے یہ ملک لینے کی کوشش کی ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ جزوی طور پر تو یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ تحریک پاکستان پر غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اصل میں یہ وطن اسلامیان ہند نے ایک مقصد کے لیے لیا تھا، سب سے بڑا مقصد، بنیادی مقصد، اور وہ مقصد کیا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ کریں گے اور اسلامی معاشرے کی تشکیل کریں گے، مسلم تشخص کا تحفظ کریں گے، ٹو نیشن تھیوری کا جو تصور تھا وہ سارے کا سارا یہی تھا۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا کہ ہم یہاں پر ایک ایسا نظام قائم کریں گے کہ جو دنیا کے لیے ایک رول ماڈل بن جائے۔ دیکھیے، آپ ذرا تصور کریں کہ یہ پاکستان بننے کا جو دور ہے اور اس کے پس منظر میں اگر آپ جھانکیں تو آپ کو مسلم سوچ اور فکر جو ہے وہ سمجھ آئے گی کہ 1923 اور 24 میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد عثمانی خلافت ختم ہو گئی، اور 1923 میں اور 24 میں جو معاہدات ہوئے اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے گویا کہ ہمیشہ کے لیے یہ تسلیم کر لیا کہ اب خلافت ہماری ترجیحات میں نہیں ہوگی۔ منوایا دنیا نے آپ سے، دنیا کی جو طاقت تھی، متحدہ طاقتیں، انہوں نے منوایا آپ سے کہ اب آپ دوبارہ پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں، دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے آپ نمازیں 5 کی بجائے 10 پڑھ لیں، آپ پورے سال کے بھی روزے رکھیں، دنیا کو کوئی تکلیف نہیں ہے، امریکہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دن رات تلاوت کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ کس سے ہے؟ دنیا کو مسئلہ، دنیا کے لیے جو چیلنج ہے وہ پولیٹیکل اسلام ہے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کی گردن پر تلوار رکھ کے ان سے یہ معاہدہ لیا کہ اب خلافت کی طرف وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ کس طرح کار فرما آپ کو نظر آئے گی کہ اسی دور میں تحریک پاکستان عروج پکڑ رہی ہے، اور 1947 کے اندر پاکستان وجود کے اندر آیا، اور کس نام پر آیا؟
کہ تم نے ہم سے خلافت عثمانیہ کا کہ خاتمے کے وقت جو معاہدہ لیا تھا وہ ایک طرف رہا، ہم ایک نیا ملک قائم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ملک اسلام کے نام پر ہوگا۔ یہ ملک اس تصور کو پختہ کرے گا کہ ایک اسلامی معاشرہ فزیکلی کیسا ہو سکتا ہے، عملی طور پر کیسا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے وجود کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اسلامی تشخص کا تحفظ اور اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو فکری غذا مہیا کی اور انہوں نے قوم کو بتایا کہ قوم میں نظریات سے وجود میں آتی ہیں، رنگ اور نسل سے وجود میں نہیں آتی۔ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے ہے مستحکم جمعیت تیری۔ مسلمانوں کو، اسلامیان ہند کو اقبال نے یہ تصور دیا کہ قومیت کی اصل بنیاد کس چیز پر ہے؟ عقیدے اور نظریے پر ہے، دین پر ہے، اور باقی ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ لہٰذا دنیا کی تاریخ کے اندر پاکستان ان ریاستوں میں ہے جو سب سے پہلے اس انداز میں خالصتاً اسلام کے نام پر وجود میں آیا، اور یہاں کا سرکاری مذہب جو ہے وہ کوئی سیکولرزم نہیں ہے، اسلام ہے۔ یا پاکستان یا اسرائیل اور یا پھر نیپال۔ نیپال ہندو ریاست ہے سرکاری طور پر، ہندوستان بھی سرکاری طور پر ہندو ریاست نہیں ہے، سیکولر ریاست ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر پاکستان اس حوالے سے ایک مثال کے طور پر وجود کے اندر آیا۔ لیکن جو بات سوچنے والی ہے اور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ان مقاصد کو، ان محرکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ملک کی تشکیل کی؟ یہاں پر ریاست جس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی، کیا اس مقصد کو ہم نے پھر پیش نظر رکھا؟ میرے بھائیوں، شکوہ ہمیں بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتا نہیں ہے، ہم سے روٹھا ہوا ہے۔ لیکن یقین جانیں کہ پاکستان کی صورت میں اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی، اس نعمت کی جس طرح ہم نے ناقدری کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہم نے کی ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اس سے بڑا تماشا کیا ہوگا کہ 40 سال ہو گئے ہیں افغانستان حالت جنگ میں ہے، ڈالر 88 روپے کا ہے، اور یہاں پر 225 روپے، باقی چیزیں بھی آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے اجتماعی معاملات کے اندر حصہ لینا، اجتماعی شعور اور اپروچ کو لوگوں کے اندر پیدا کرنا، اگلی نسل، اگلی پیڑھی کو اس حوالے سے تیار کرنا، یہ بات ہی ہمارے اندر نہیں ہے۔ انفرادی سوچ آ گئی ہے۔ مذہب کا تصور بھی بالکل بس اتنا ہی ہے کہ بس نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں اور ذکر اذکار کر لیں۔ وہ ظاہری گیٹ اپ جو ہے وہ بھی ہمارا کوئی شریعت کے مطابق، جو ہم نے سوچی ہوئی ہے شریعت، اس کے مطابق ہو، باقی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے بندگان خدا، اجتماعی معاملات میں حصہ لینا، اور میں جس کو پولیٹیکل اسلام کہہ رہا ہوں، کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس سے، یہ نمازوں سے، روزوں سے، حج اور عمرے سے کسی بھی طرح کم عبادت نہیں ہے۔ سید القوم خادمہم۔ ہمیں آج کل کی سیاست کی بات میں نہیں کر رہا، ہمیں تو سیاست کی تعریف ہی یہ بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا سردار ان کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید القوم خادمہم،
مسلمانوں کا جو سردار ہے، ان کا جو رہبر و رہنما ہے، وہ ان کا سب سے بڑا خادم ہے۔ اسلام نے سیاست کا جو تصور دیا وہ عبادت کے ساتھ دیا۔ یہاں لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا اور ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ آج ہمارا ملک جس صورتحال سے دوچار ہے، یہ نتیجہ ہے اس غیر ذمہ داری کا، جو غیر ذمہ داری آج 75واں ہم آزادی کا 75واں سال منانے جا رہے ہیں، لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ جو ملک پاکستان کی تخلیق کے محرکات تھے وہی کنفیوژن ہو گئی ہے لوگوں کو، کوئی پتہ نہیں کس لیے بنایا تھا یہ ملک۔ جو اہداف ہم نے متعین کیے تھے وہی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں، تو پھر وہ سزا ملنی ہی ملنی ہے کہ جب کوئی قوم وہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم غلطی کا ارتکاب کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ اجتماعی گناہوں کی توبہ نہیں ہوتی، سزا ہوتی ہے۔ جب کوئی قوم بحیثیت قوم کرپٹ ہو جائے، اجتماعی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر سزا ملتی ہے، اس کی توبہ شوبہ نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ٹھیک کریں یا تلافی کریں یا سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ توبہ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر توبہ سے کام چلتا تو امریکہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تو بیت اللہ کے اندر یہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا الہی امریکہ کا بیڑا غرق کر دے، تو تباہ ہو جاتا امریکہ۔ لیکن امریکہ تو اسی جگہ پر کھڑا ہے، یورپ تو اسی طرح ہم پر غالب ہے۔ اللہ نے عروج و زوال کے جو قانون بنائے ہیں نا، وہ قانون کفر اور ایمان پر بیس نہیں کرتے، وہ قانون ہر اس قوم کے لیے ہیں کہ جو بھی اس کو اختیار کرے گا، اگر کافر بھی ہے تو اللہ اپنے قانون کے مطابق اس کو غلبہ دے دے گا، اور اگر مسلمان ہے تو اللہ اس کو غلبہ دے دے گا۔ وہ غلبہ اسلام کی وجہ سے یا کفر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ غلبہ ان خدائی قوانین کو اپنانے کی وجہ سے ہے جو اللہ رب العزت نے قوموں کے عروج و زوال کے لیے طے کیے۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے انہی قوانین کو نظر انداز کیا۔ پاکستان کی صورت میں جو ملنے والی بہت بڑی نعمت تھی، اس نعمت کی ناقدری کی۔ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوگا، یہ دنیا کے اندر ایک رول ماڈل ہوگا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو کیا ہوا؟ ہم دنیا کو بتائیں گے، دکھائیں گے کہ یہ پاکستان ہے اور یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ اس ریاست کو دیکھ کر کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم اور دیگر جتنے بھی نظام ہائے سیاست ہیں، نظام ہائے معیشت ہیں، معاشرت ہیں، ان کے مقابلے میں یہ ہے جی پاکستان، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ دعویٰ لے کر ہم اٹھے تھے، لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیا تو اللہ رب العزت کا قانون حرکت کے اندر آیا۔ اب بھی ایک ہی شکل ہے، ہم واپس رجوع کریں۔ اس غلطی کی تلافی اور توبہ یہ ہے کہ اس کی تلافی کی جائے۔ وہ تلافی کس طرح ہوگی؟ قوموں کی تاریخ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جس طرح جن کا تجربہ ہم نے پاکستان میں عجیب و غریب انداز میں کیا کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کو اس وقت کیا چیلنجز درپیش ہیں، اور ان چیلنجز میں میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ان چیلنجز میں میرا اور آپ کا کتنا حصہ ہو سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پچھلے جمعے بھی یہی بات کی تھی نا کہ امام علی مقام امام حسین اگر ہماری طرح کے ہوتے نا تو کہتے کہ میں کیا کروں، ساری قوم تو ایک طرف بیٹھی ہوئی ہے، تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ انہوں نے عملی طور پر ہمیں یہ بتایا کہ اگر آپ حق کی دعوت لے کر اٹھیں، چاہے آپ تنہا ہی کیوں نہ ہوں، سچائی بذات خود ایک طاقت ہے۔ کاش لوگوں کو سچائی کی طاقت کا شعور حاصل ہو جائے تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں۔
پیغمبروں کی تاریخ یہی ہے، صالحین کی تاریخ یہی ہے۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ان چیلنجز کو پہلے تو شعوری طور پر سمجھیں کہ وہ چیلنجز ہیں کیا جو پاکستان کو درپیش ہیں، اور پھر اس میں اپنا حصہ ہم کیا ڈال سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک کی بہتری کے لیے۔ کیا یہ لطیفہ نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی، یہ ابھی یو کے کا جو وزیر اعظم تھا بورس جانسن، اس کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، اس کی اپنی پارٹی نے اس سے استعفیٰ لیا ہے، تو آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں کہ اس کو استعفیٰ بھلا کیوں دینا پڑا ہے؟ بھائی صرف بعض ریاستی قوانین کی وائلیشن کے نتیجے میں، وہ ہمارے ہاں تو وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ دنیا بھر میں یہی اصول اور ضابطہ ہے کہ جب کوئی ریاستی ذمہ دار عہدیدار کوئی چھوٹی موٹی کرپشن کا الزام بھی لگتا ہے تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں من حیث القوم، میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، مجموعی بات کر رہا ہوں، استثناء بہرحال موجود ہوتا ہے، اچھے لوگ برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت قوم جو ہماری حالت ہے وہ کیا ہے کہ اب کرپشن اور بے ایمانی، ہمارے ہاں کوئی کرپشن اور بے ایمانی ہی نہیں رہی۔ لوگوں کی سوچ یہ ہو گئی ہے سیاستدانوں کے بارے میں کہ جی وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے۔ جب قوم اس درجے اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سی تبدیلی آپ چاہتے ہیں؟ کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تبدیلی اس وقت ہوگی جب میری اور آپ کی سوچ اور فکر تبدیل ہوگی، جب میرا اور آپ کا عمل تبدیل ہوگا تو باقی سوسائٹی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارے بدلنے سے ریاست تبدیل ہوگی، نظام تبدیل ہوگا، حکمران تبدیل ہوں گے۔ اگر ہم ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کوئی چیز بھی بدلنے والی نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اعمالکم اموالکم، اے لوگو تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے اوپر حکمران ہے۔ اگر تم ایماندار ہو ایماندار حکمران تمہیں ملیں گے، اور اگر تم بے ایمان اور کرپٹ ہو تو ایسے ہی حکمران تمہیں نصیب ہوں گے۔ اس وقت جو سزا ہمیں مل رہی ہے بغیر کسی استثناء کے، جس کے اندر مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں اور دیگر جماعتیں بھی، کہ سارے اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں اور ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اب کون اس کو بدلے گا؟ بھئی میں اور آپ جتنا کر سکتے ہیں، میری یہ مسجد میرا پاکستان ہے، تبدیل کریں اس کو۔ میرا گھر میرا پاکستان ہے، میں کالج میں پڑھاتا ہوں، میرا کالج میرا پاکستان ہے، میں جس ٹاؤن میں رہتا ہوں وہ میرا پاکستان ہے۔ اگر میں اس جگہ پر بہتری کے لیے کوشش نہیں کرتا تو پھر سارے دعوے سارے کے سارے غلط ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان چیلنجز کا شعور بڑا ضروری ہے جس سے اس وقت ریاست پاکستان دوچار ہے، تو اس میں بہت بڑا چیلنج جو ہے من حیث القوم وہ کرپشن اور بے ایمانی ہے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، اور نیچے ملاوٹ لکھا لا دین لمن لا عہد لہ، لکھ کے لگایا ہوتا ہے آفس کے اندر، اور معاہدے کیے جا رہے ہوتے ہیں تاکہ توڑے جائیں، بے ایمانی کی جائے۔ لکھا ہوتا ہے لا دین لمن لا امانت لہ، اور امانت داری کا ڈھونگ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تاکہ کسٹمر کو اٹریکٹ کریں اپنی طرف، اور پھر اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب قوم کی حالت یہ ہو کہ سرے عام کھلے عام رشوت چل رہی ہو، تو کون سی تبدیلی آئے گی؟ میں اور آپ جہاں جہاں ہیں وہاں کام شروع کر دیں، اپنا فرض ادا کریں، یقین جانیے کہ یہی تبدیلی کا طریقہ ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کوئی توبہ سے کام نہیں چلے گا، تلافی سے کام چلے گا۔ پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو پہلے تو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس وقت جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ان چیلنجز کو سمجھیں کہ کرپشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے، فرقہ واریت ایک بہت بڑا چیلنج ہے،
عام طور پر ہم مذہبی فرقہ واریت کی بات کر دیتے ہیں، وہ فرقہ واریت بھی ہے، وہ بھی ہمیں مسئلہ ہے کہ ہم جس طرح بٹے ہوئے ہیں اس پر تو اکثر ہی میں بات کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ صرف مذہبی فرقہ واریت نہیں ہے، ہم بحیثیت قوم سیاسی فرقہ واریت کا بھی شکار ہے۔ جی یہ پی ٹی آئی کا ہے، لہٰذا یہ تو ہر صورت میں ادھر ہی جائے گا، یہ نون لیگ سے ہے، یہ پیپل پارٹی سے ہے، یہ جمعیت علماء اسلام سے ہے، یہ ایل پی ٹی، کیا وہ نام ہے، ایل ٹی پی، اچھا تحریک لبیک کہہ لیجیے۔ اچھا آپ اس لیے ادھر جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا مسلک والی جماعت ہے، آپ ادھر اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کا کوئی ادھر خاص مفاد ہے۔ اگر آپ مسلک کی بنیاد پر، زبان اور جغرافیے کی بنیاد پر، لسان، زبان، جغرافیہ، رنگ و نسل، اگر یہی جڑنے کی آپ کی بنیادیں ہیں تو پھر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ اے بندگان خدا، کوئی جماعت ہمارا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتا، کوئی بھی جماعت ہو، مت اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑیے کہ یہ جی چونکہ ہماری مذہبی مناسبت ہے، جی ہماری لسانی مناسبت ہے، کوئی جغرافیائی حد بندی کی مناسبت ہے، اگر تو اس وجہ سے آپ کسی جماعت میں شامل ہیں تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہی شرک ہے۔ بت بنا کے پوجنے صرف شرک نہیں ہوتا، زبانوں کی پرستش بھی شرک ہے، شخصیات کو بت بنا لینا یہ بھی شرک ہے، اور مختلف عصبیتوں کو پوجنے لگنا یہ بھی شرک ہے۔ خدا کے لیے اس شرک سے بچیے، اور یہ سبق ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ حق کے ساتھ ہوں گے، جدھر حق ہوگا ہم ادھر ہوں گے۔ ہمیں نہیں پتہ جماعت کون سی ہے، جو بھی سچائی پر ہے، جو بھی صحیح موقف رکھنے والا ہے، لیکن اگر ہماری یہ عصبیتیں اسی طرح رہیں تو پھر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا چیلنج ہے جس سے اس وقت ہم لوگ دو چار ہیں۔ لوگ مذہبی فرقہ واریت کو روتے ہیں، وہ تو ہے ہی ہے، اور بڑی فرقہ واریت آ گئی ہے یہاں پر، لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سیاستدان اوپر ایک ہوتے ہیں، یہ سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں، تعلقات ختم کر لیتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اپنے آپ کو نکالیں ان عصبیتوں سے، طے کر لیں کہ جو سچائی آپ کو نظر آئے گی نا آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ کی جماعت سچ ہے، کوئی جماعت نہیں ہے آپ کی اس کے علاوہ، صرف سچ آپ کی جماعت ہے۔ تو پاکستان کو جو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں اس میں یہ بہت بڑا ایک سیاسی طور پر، سماجی طور پر بڑے سے چیلنجز ہیں۔ یہ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ دنیا کو بتائیں گے کہ کیسے رہتے ہیں مل جل کے، ہم نے متحدہ ہندوستان میں بھی دنیا کو یہ بتایا تھا کہ 20% لوگوں نے 80% ہندوستانیوں کو، ہندوؤں کو کس طرح مطمئن کیا کہ انہوں نے 20% کی حکمرانی تسلیم کر لی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اقلیت کی حکمرانی اکثریت نے قبول کی۔ کس وجہ سے کی تھی؟ مسلمانوں کی سماجی ہم آہنگی کی جو اہلیت اور صلاحیت ہے یہ اس کا نتیجہ تھا کہ 20% 80% پر حکمران ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہم اقلیت میں ہو کر بھی اکثریت کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہی ہے نا ہماری تاریخ، 764 برس تک ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر جب رنگ تبدیل ہوا، انگریز یہاں آیا، سماجی سطح پر مسائل پیدا ہوئے، ہم نے یہ وطن اس لیے لیا کہ ایک دفعہ پھر دنیا کو بتائیں کہ ہم اقلیت میں ہوں تو اکثریت کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اگر اکثریت میں ہوں تو اقلیت کی عزت کیسے کرنی چاہیے یہ ہم سے ذرا سیکھو، یہ ہم سے سمجھو۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، کیا سماجی سطح پر وہ انصاف ہم قائم کر سکے ہیں؟
ہندو مذہب کی ایک اصطلاح ہے جاتیوں کے حوالے سے، شودر، براہمن ان کے ہاں بڑی جاتی ہے، اس کے بعد کشتری ہے، ویش ہے، اور سب سے کم تر شودر ہے۔ تو یہ ہندو معاشرے کا مسئلہ تھا کہ جاتی کے اندر لوگوں کو تقسیم کرنا، اعلیٰ اور ادنا، گھٹیا اور اعلیٰ سمجھنا، اور شودروں میں بھی پھر انہوں نے آگے مزید کم تر درجے بنائے ہوئے تھے۔ دلت، دلت کا لفظی معنی ہوتا ہے پسا ہوا۔ ملیچ، یہ بھی شودر کی ایک قسم ہے۔ ملیچ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ماں اور باپ الگ الگ جاتیوں سے ہوں، مثلا باپ جو ہے وہ ہندو ہے، ماں جو ہے وہ سکھ ہے، اولاد جو پیدا ہوگی اس کو ملیچ کہتے ہیں۔ دلت، ملیچ، شودر، ایسے تباہ کر کے رکھ دیا لوگوں کو، سماجی طور پر ایسی ناہمواری۔ اگرچہ گاندھی نے اور ڈاکٹر امبیڈکر جو ہندوستان کے پہلے وزیر قانون ہوئے دلت تھے، اور انہوں نے دلتوں کو کہا کہ سارے مذہب چھوڑ دو اور بدھ مذہب اختیار کر لو، تاکہ لوگوں کے اندر ایک سماجی سطح پر انصاف برپا کیا جائے۔ گاندھی نے ایک نیا لفظ متعارف کروایا، ہریجن۔ یہ بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے۔ ہریجن کا، ہری کا مطلب ہوتا ہے خدا، جن کا مطلب ہے مخلوق، ہریجن کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق، عباد اللہ۔ تو یہ گاندھی نے کوشش کی کہ کسی طرح سماجی طور پر یہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ سارے ایک ہی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن عملاً ایسا نہیں ہو سکا۔ آج بھی ہندوستان کے اندر، پہلے بھی اور آج بھی ہندوستان کے اندر مذہبی بنیادوں پر انسان تقسیم ہیں۔ ہم نے ملک اس لیے لیا تھا کہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم سماجی طور پر انسانوں کی مساوات کے قائل ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے تو یہ سمجھا تھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا، اور ہم نے اس چیز کو یہاں پر نافذ کرنا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہندو معاشرے اور تہذیب اور تمدن کے اندر جو مسائل تھے، پاکستان بنا کے بھی ہم بھی اسی طرح ہیں۔ یہاں پر بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے، معافی چاہتا ہوں، اس کو ہم اپنے اندر شامل نہیں کرتے۔ بھئی کیوں مسلمان ہو؟ وہ شخص کیوں مسلمان ہو؟ جب مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کو عزت نہیں ملتی، تو پھر وہ ٹھیک ہے، عیسائی رہے گا، وہ ہندو رہے گا، وہ کسی اور مذہب سے رہے گا، اس لیے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اس کو کون سی عزت دیتے ہیں؟ آپ بھی تو اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کہتے ہیں، ہمارے دیہات میں اس کے لیے لفظ بولتے ہیں، پتہ نہیں یہاں بھی لوگ واقف ہی آپ ہی ہوں گے، کہ مصلی، دیندار، مسلم، یہ تین لفظ بولتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہم غیر مسلم، اللہ معاف فرمائے۔ مسلم، یہ ایک اور برادری ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ مصلی، دیندار۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ صرف اس وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی جب ہم نے حقیر اور ذلیل ہی رہنا ہے، تو پھر ہمیں یہ اسلام قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص کے اسلام قبول نہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جس طرح تمہارے اندر سے تو یہ چیز ختم کی گئی تھی، اور ہم نے یہ ملک اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں وہ ہندو تمدن اور تہذیب ختم کر کے جہاں پر یہ جاتیوں کا نظام ہے، یہ آپ ذات برادری بے شک نام کے ساتھ لکھ بھی لیں، لیکن یہ تعارف کے لیے ہونا چاہیے، اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے سماجی طور پر پھر اسی طرح ہم موجود ہیں۔ پاکستان حاصل کرنے کے جو مقاصد تھے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، تو میرے بھائیوں، ان مقاصد کو ہمیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے، ان اہداف کو دوبارہ سے متعین کرنے کی ضرورت ہے۔
ان چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو اس وقت پاکستانی ریاست کو درپیش ہیں، جو پاکستانی سماج کو درپیش ہیں، جو ہمارے معاشرے کو درپیش ہیں۔ ان چیلنجز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں پاکستان کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتے ہیں، اور سمجھنا چاہیے، تو پھر ہمیں پاکستان کو دوبارہ سے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک ہم نے کیوں حاصل کیا تھا، اور اس میں میں اور آپ کیا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔